تو پہلا میرا سوال تینوں سے یہی ہے کہ چونکہ اس وقت ہر جگہ پر بحث یہی پاکستان انڈیا تناظر میں کہ جو ہوا وہ تو ہوا اور اللہ نے بڑا سرخرو کیا الحمدللہ، لیکن ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے بار بار، اور اب کافی پہلے سے زیادہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیر آر چانسز کہ ایسا کچھ دوبارہ ہو انڈیا کی طرف سے۔ تو میرا پہلا سوال آپ تینوں سے یہی کہ آپ لوگوں کے خیال میں اس پورے جنگ میں آپ لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہیں، کسی کا یعنی یعنی وہ ہوا بازی کے حوالے سے ایک بہت تگڑا ایکسپیرینس ہے ہمارے ایک مہمان کا، ایک کا ملٹری کے حوالے سے، ایک کا سفارتکاری کے حوالے سے، تو ایک بہت اچھا ایک کمبینیشن ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ تینوں کی ذرا رائے اس پہ جانوں کہ آپ لوگوں کا خیال کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسی کوئی شرارت ہونے کا دوبارہ امکان ہے؟ اف یس دین وائی، اینڈ اف نو دین وائی۔ تو اسٹارٹنگ فرام یو سر، آپ بتائیے گا ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ تیاری آپ کی جنگ سے پہلے کتنی ہے۔ صحیح ہے۔ اور ایک مہینہ گزرا ہے ابھی، ہندوستان نے جو کمزوریاں خود دیکھی ہوں گی، میں نہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی، ہندوستان کو خود بھی پتہ ہے، اور خاص طور پر فضائیہ کی اگر بات کریں تو ان کی کیا ویکنیسز ہیں۔ ان کے چیف آف ڈیفنس انیل چوہان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس لیے گراؤنڈ کر دی ایئر فورس کہ ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے، اور اس لیے بھی کہ ہم نے کم بیک کیا اور پھر ٹیکٹکس سروائیو کیا، اور ہم نے 10 تاریخ کو بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی۔ دیکھیے، اتنی بڑی ایئر فورس جس کے 1000 جہاز ہیں، تقریباً 90 بلین ان کا بجٹ ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا افریقہ کا ملک ہوگا نا، وہ بھی اپنے فائٹر جہاز جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے نہیں خریدتا۔ صحیح ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ کامبیٹ دوبارہ کوئی ہونے کا چانس ہے، تو دیکھیے، یہ جو فائٹر جہاز ہوتے ہیں، ایئر بورن ویپنز ہوتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر ہوتے ہیں، جیمرز ہوتے ہیں، ایئر بورن ارلی وارننگز ہوتے ہیں، یہ آف دا شیلف ٹائپ مٹیریل نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایئر کنڈیشنر یا ریفریجریٹر نہیں ہے، یا ایک کیمرہ یا موبائل نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ ہمارے پاس کمی ہے تو آج ایک اے سی نیا لگوا دیتے ہیں کمرے میں تو اگلے دن سے کولنگ شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انٹیگریشن ہوتی ہے، آپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے امپلائمنٹ اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے، آپ نے وار پکچر کرنی ہوتی ہے، آپ نے ملٹی ڈومین آپریشنز کرنے ہوتے ہیں پریکٹس پیس ٹائم میں۔ پاک فضائیہ نے جب رات کو 7 تاریخ کی صبح کو جو جہاز 85 اپنے مقابلے میں یا 90 کے قریب جہاز دیکھے تھے، تو پاک فضائیہ الحمدللہ شوق میں نہیں گئی تھی، اس لیے کہ ہم پیس ٹائم میں بھی اتنے جہاز ایک دوسرے کو مقابلے میں پچ کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ جب آپ پیس ٹائم میں کرتے ہیں تو آپ کو کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ اور پھر کرنٹ ایئر چیف تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری آبزرویشن ہے کہ ان ساری چیزوں کو بالکل ایک نیکسٹ لیول پر ہی لے گئے، بنیاد مرصوص سے پہلے ہی، جس کے نتیجے میں بنیاد مرصوص میں کچھ ہوا ہے، وہ تو بالکل ایک سائبر حوالے، کئی حوالوں سے انہوں نے بہت ڈائمینشنز کھول دیے ہیں، بہت سارے انہوں نے کرنٹ ایئر چیف نے۔ بدامی صاحب، یہ دیکھیے، پچھلے تقریباً 4 سالوں میں، 4.5 سالوں میں پاک فضائیہ نے 19 نئی انڈکشن کی ہیں، 19، اور J-10C اس میں سے ایک ہے، HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل اس میں سے دوسرا ہے، سائبر کمانڈ تیسرا ہے۔ تو اس طرح میں 17 اور بھی نام لے سکتا ہوں جو پاک فضائیہ نے ابھی انڈکٹ کیے ہیں۔ تو صرف انڈکٹ نہیں کر لینے ہوتے ان کو، آپ نے اس کا جنگ میں دیکھ لیا کہ کیسے امپلائمنٹ ہوئی تھی اور کتنی پریسیجن سے ہوئی تھی۔ تو سر اس کی یہی جواب ہے اس کا ساری بات کا۔ آپ کی بات کا کیا خلاصہ ہی نکالوں کہ یہ اتنا آسان نہیں کہ آج خریدا کل چلا دیا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیا جو ہے وہ آج آرڈر پلیس کرے، کل وہ آرڈر آ جائے اور پرسوں پھر پاکستان میں چلا دیں، تو اس لیے یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ مستقبل قریب میں تو ایسا ہونے کا چانس نہیں ہے۔ از دیٹ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے؟ جی، میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک مثال میں دے کے پھر میں کلوز کروں گا کہ جو انہوں نے تیجاس جہاز بنائے تھے وہ 40 سال میں 40 بنے ہیں صرف آج تک، اور وہ بھی اس جنگ میں نہیں آئے تھے۔ آپ بتائیے گا حارث صاحب، بریگیڈیئر حارث ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی کیا رائے اسی متعلق؟ دیکھیں، بڑی کلیئر سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، رافیل ان کو منگائے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں، جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ کاش رافیل ہوتی اور ہم پاکستان میں یہ کر دیتے، ابھی تک اس کے اوپر ٹرینڈ نہیں ہے، دے ڈونٹ ہیو ماسٹری، بیکاز ان کے پائلٹس ٹرینڈ نہیں ہیں۔ ان کے 2021 میں انہوں نے جو انالیسس کیا تھا، ان کے بعد 12-13 اسکواڈرنس کم ہیں، مین 300-350 پائلٹس ان کے بعد نہیں ہیں۔ دے آر ناٹ کمنگ ٹو یہ کمیشن لینے کے لیے، دے آر اسکیئرڈ آف پاکستانی پائلٹ سے، اسی وجہ سے شارٹیج ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں تو یہ کیا کریں گے جب ان کو پاس اپنے پائلٹ سے نہیں ہے، شارٹیج آف اسکواڈرنز ہیں، تو یہ کیا لڑائی کریں گے؟ آپ خود سوچیں۔ یو نیڈ پروفیشنل ٹریننگ، یو نیڈ اس میں ریگولر ایکسرسائز، آپریشنل ٹریننگ آپ کو چاہیے، آپ کے ساتھ پھر حب الوطنی چاہیے، آپ کو جذبہ ایمانی چاہیے، دین ابو آل یو نیڈ شہادت۔ یہ فورس ملٹی پلائر جن کے پاس نہیں ہے، وچ ہمارے پاس ہے، ہماری گراؤنڈ فورسز، نیول فورسز اور ایئر فورس کے بعد، ایک تو یہ ڈفرینس ہے۔ سیکنڈ، یہ جو ابھی انڈکشن کریں گے، یو تھنک دے ول بی یوز اٹ، ان کو کم از کم 1-1.5 سال چاہیے جو یہ اکوپمنٹ لیں گے، خاص طور الیکٹرانک کا، سائبر کا، جو پاکستان ان کو بیٹ کیا ہے ہر لحاظ سے، وہ ان کو ٹریننگ چاہیے۔ سو یہ ابھی نعرے صرف اپنی پبلک کو بتانے کے لیے، سیل کرنے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، بے عزتی چھپانے کے لیے یہ کہتے رہیں گے جی کہ ہم
وہ واٹر ٹیررزم کریں گے، ہم پانی بند کر دیں گے، ہم کریں گے. ابھی سندور آپریشن ختم نہیں ہوئی، یہ سندور آپریشن 2 سال چلتا رہے گا. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو. اور اگر کریں گے، اگر جلد بازی کریں گے تو یہ 10 گنا زیادہ اکنامک لاس اور ملٹری لاس کریں گے. دس از ریٹن آن دا وال.